تو سب سے پہلے ہم حمل برج کے بارے میں بات کریں گے۔ حمل برج جو ہیں ان دنوں بہت کچھ سوچ رہے ہیں، وہ اپنے ماضی میں جو کچھ انہوں نے حاصل کیا ہے، جو نقصانات اٹھائے ہیں، اس کا جائزہ اچھی طرح جائزہ لے رہے ہیں کہ ہم نے کیا کچھ پایا، کیا نقصان کیا۔ تو اس جائزے کا وہ مقصد یہ ہے ان کا کہ وہ اپنی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، بہت کچھ کرنے کو تیار ہو رہے ہیں اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے۔ تو اس ہفتہ جو ہے مریخ زور کی جو نظر لگی ہوئی ہے، مریخ زور کی، اس کی وجہ سے یہ جائزہ لیں گے اور اپنے مستقبل کا لائحہ عمل تیار کریں گے کہ ماضی میں جو کچھ ہم نے تجربات حاصل کیے ہیں ان سے فائدہ اٹھا کر آگے بڑھیں۔ اب میں سوری حضرات کی طرف آتا ہوں۔ سوری حضرات جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بہت ذرائع پیش کر رہے ہیں، بہت ذرائع ان کے ہاتھ میں آ رہے ہیں اور ان ذرائع سے فائدہ اٹھائیں، لیکن آپ میں کچھ جلد بازی نظر آ رہی ہے مالی معاملات میں۔ خاص طور پر دیکھیے آپ کو پچھلے 1-2 مہینے سے اچھا خاصا مالی فائدہ ہو چکا ہے، تو آپ مالی معاملات کی وجہ سے اگر وقتی طور پر رکاوٹ آ گئی ہے تو اس کو اتنی اہمیت نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فائدے بھی بہت دیے ہوئے ہیں۔ بہرحال آپ اپنے حالات کا جائزہ ضرور لیں، جو آپ کو مواقع ذرائع مل رہے ہیں ان سے ضرور فائدہ اٹھائیں، اور یہ جو وقتی طور پر مالی حالات میں کمی محسوس کر رہے ہیں یہ وقتی ہے۔ آپ کے حالات ماشاءاللہ ٹھیک ہیں، مالی حالات، اور آگے چل کر مالی حالات اور اچھے ہو جائیں گے۔ ایک اور خاص بات جو اس ہفتے آپ کے ارد گرد نظر آ رہی ہے کہ آپ فیملی لائف جو ہے، فیملی کے لوگوں کو اکٹھا کرتے نظر آتے ہیں، یا آپ کے گھر فیملی کے لوگ اکٹھے ہوں گے اور فیملی کا میل جول رہے گا، اور آپ فیملی میں تعاون کا ذریعہ بن جائیں گے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، آپ فیملی کو اکٹھا کریں۔ اور اس کے بعد آمدنی میں اضافے کے لیے آپ کئی اور طریقے سوچ رہے ہیں، سوچئے، آمدنی میں اضافہ جتنا ہو سکتا ہے کریں۔ اور یہ جو اگلے 3-4 ہفتے آنے والے ہیں اس میں آپ کے مالی معاملات کو اور زیادہ اہمیت حاصل ہو جائے گی، اور رومانی معاملات آپ کے خوشگوار ہیں۔ ہفتے کے آخر میں جو میں نے یہ پہلے بتا چکا ہوں مزید مواقع آنے والے، تو ایک مواقع آنے والے ہیں، دوسرے مالی معاملات میں وقتی رکاوٹ کو محسوس نہ کریں۔ مالی طور پر آپ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ دے چکا ہے، دے رہا ہے۔ اب میں جوزی حضرات کی طرف آتا ہوں۔ جوزی حضرات اس ہفتے آپ کو اپنے حالات کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے، آپ کو اپنے موجودہ حالات کی تصویر آپ کے سامنے آ جائے گی، اور اس ہفتے آپ کا موڈ ایسا ہے جیسے آپ جائزہ لے رہے ہیں کہ آج تک میں نے کیا کیا ہے، میں نے کس حد تک مقصد میں کامیاب ہوا ہوں، کس حد تک نہیں ہوا ہوں۔ تو یہ جائزہ لینے کے بعد پھر آپ اپنا لائحہ عمل تیار کرتے نظر آتے ہیں، اور 1 جون جو ہے وہ آپ کے کیریئر میں وقتی طور پر رکاوٹ آ رہی ہے، اس رکاوٹ کی پرواہ نہ کریں۔ نمبر 3، آپ کو کوئی خبر ملے گی، کوئی اطلاع ملے گی تو اس خبر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ اس خبر کو صحیح نہیں سمجھیں گے اور خواہ مخواہ اپنے لیے اپنا الجھن بنیں گے۔ آنے والے 3-4 ہفتے جو ہیں آپ کی ذاتی زندگی میں کے لیے بڑے اچھے دن ہیں، آپ کے خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا۔ اب میں سرطانی حضرات کی طرف آتا ہوں۔ اس ہفتے آپ بہت زیادہ ترقی کرتے نظر آتے ہیں، آگے بڑھتے نظر آتے ہیں۔ آپ عملی طور پر قدم اٹھا کر اپنی وجدانی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے والے ہیں۔ وجدانی صلاحیتوں سے میری مراد ہے 6ٹھی حص۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو وجدانی صلاحیتوں سے نوازنے والے ہیں، اور خرید و فروخت کے لیے بہت اچھا ہفتہ ہے سرطانی حضرات۔ آنے والے جو آپ کے دن ہیں، آنے والے کوئی آپ کا جذباتی مسئلہ حل ہونے والا ہے جس سے آپ کی ٹینشن میں کمی آئے گی۔ مشتری شور میں آنے سے آپ کی جو سماجی زندگی ہے اس پر بڑا خوشگوار اثر پڑے گا، بہت ہی اچھے دوست بنیں گے، اور کوئی دوست آپ کے لیے خوش قسمتی کا سبب بنے گا۔ تو آنے والے دور میں جذباتی طور پر ٹینشن میں کمی آ گئی اور سکون حاصل ہوگا۔ اب میں آتا ہوں اصلی حضرات کی طرف جو اگست میں پیدا ہوتے ہیں۔ اصلی حضرات آپ کی زندگی میں کوئی نئی بات ہونے والی ہے۔ سورج زور کی جو نظر ہے اس سے آپ اپنے اڑوس پڑوس میں
کوئی تبدیلی چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں جو آپ اڑوس پڑوس کے معاملات سمجھ رہے ہیں آپ اخبار میں بھی ان جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں اور آپ بڑے اچھی طریقے سے اظہار کریں گے۔ 1 جون کو آپ خیراتی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتے نظر آتے ہیں اور آپ کو نہایت ہی پروفیٹیبل نفع بخش کاروبار کی پیشکش ہو رہی ہے، اس کے بارے میں سوچئے۔ اور آپ کا مریخ آپ کے اپنے خانے میں آ چکا ہے، اس کی وجہ سے آپ ہر بات کو برملا کھلا برملا اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے قابل ہیں، تو آپ بہت اچھے طریقے سے اپنے جذبات کا اظہار کریں گے۔ مالی پوزیشن ٹھیک نظر آتی ہے۔ اب میں آتا ہوں سنبلہ حضرات کی طرف۔ سنبلہ حضرات، آپ کی ذمہ داری جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس ذمہ داری کو آپ کو سنبھالنا پڑے گا۔ 28 مئی کو سورج مریخ کی جو نظر ہے اس میں آپ کو کوئی ایسا رول مل رہا ہے، سربراہی کا رول، لیڈرشپ کا رول، تو وہ ذمہ داری سنبھالیں، اس سے آپ کی اپنی قد و کاٹھ میں اضافہ ہوگا۔ آپ پسند کریں یا نہ کریں، یہ رول آپ کو کرنا ہوگا اگر آپ اپنے آپ کو آگے بڑھانے چاہتے ہیں۔ زول جو ہے نا، اس کی وجہ سے آپ کام میں جکڑے ہوئے ہیں، کام کرتے ہیں ہر وقت۔ اور دوسرا ایک اور جو آپ کی نظر ادھر سامنے نظر آ رہی ہے، 17 مئی کے بعد مشتری کی سور میں آمد ہے، تو زول نے جکڑا ہوا ہے، مشتری آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے، آپ کو نئے مواقع مشتری دینے والا ہے۔ سفر بھی آپ کا نظر آتا ہے، اور سفر کے دوران سنبلی حضرات کو رومانی معاملات میں آپ دلچسپی لے رہے ہیں۔ کیا سفر میں ہی آپ رومانس کرتے ہیں؟ تو یوں سفر سے آپ لطف اندوز ہوتے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کسی غلط فہمی سے دوچار ہیں کسی کی طرف سے، اس ہفتے وہ غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ پہلے تو آپ اتنے ذہین لوگ ہیں کہ آپ کو غلط فہمی ہوتی ہی نہیں ہے، آپ کو ہمیشہ صحیح فہمی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، آپ کے کان میں کوئی جراثیم چلے گئے ہیں غلط فہمی کے، وہ دور ہو جائیں گے۔ آئیے میزانی افراد کی طرف آتے ہیں۔ میزانی افراد، آپ کی جو لائف گزری ہے، پلانٹ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کسی پنجرے میں بند تھے، محدود تھے، پھنسے ہوئے تھے۔ اس ہفتے آپ اس پنجرے سے باہر نکلتے نظر آتے ہیں، کوئی آزادی آپ کو ملنے والی ہے، اور کوئی کسی پابندی کا وہ بوجھ وغیرہ ختم ہوتا نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ چاہیں گے کہ میں ادھر کوئی سیر و سیاحت کروں، گھوموں پھروں، اور آپ پر جو بوجھ رہا ہے اس سے نجات حاصل کروں۔ اس طرح آپ زندگی سے آزاد ہو رہے ہیں، زندگی کی ذمہ داریوں سے آزاد ہو رہے ہیں۔ اب آپ جو چاہیں گے آپ اسی طرح زندگی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ 1 جون جو ہے، کوئی دوست آپ کو سیر و سیاحت کے سلسلے میں، کوئی دوست آپ میں مزید جوش و خروش پیدا کریں گے۔ پلانٹ بھی آپ کے حق میں، آپ ضرور جائیے اور سیر و سیاحت سے لطف اندوز ہوں اور اس ایڈونچر سے مزہ اٹھائیں۔ مریخ کی وجہ سے آپ اپنی قائدانہ جو صلاحیتیں ہیں وہ اپنے موجودہ حالات اور واقعات کی وجہ سے ان کو بہت اچھی طرح بروئے کار لائیں گے۔ ہم خیال لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر، ہم مزاج لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی قائدانہ صلاحیتیں جو ہیں ان کو بروئے کار لائیں۔ اور بولڈنس، جرت، یہ آئی پڑی ہے۔ بولڈنس، آپ اس کو آزمائیں، بی بولڈ اینڈ کریجیس، اور اس کا مظاہرہ کریں گے، اور جو اللہ تعالیٰ آپ کو نئے مواقع دینے والے ہیں ان کے بارے میں سوچیں۔ اب میں آتا ہوں عقربی حضرات کی طرف۔ عقربی حضرات، آپ کو نمبر 1 جو پرابلم ہے، میرے پلانٹری ریڈنگ کے مطابق پچھلے کئی مہینوں سے آپ کی کارکردگی، آپ کا کام، آپ کا روزگار بہت اچھا رہا ہے۔ اس کو آزمائیے، اس پر بہتر کام، مزید بہتری لائیں۔ عقربی حضرات، اولاد کا بھی کوئی آپ کو فکر ہے، کنسرن ہے، سوچتے ہیں کوئی پرابلم ہے، تو اولاد کے بارے میں بھی سوچیے کہ اس پرابلم کو کس طرح حل کیا جائے، اور اولاد پر نظر رکھیں۔ اگر جائیداد کا مسئلہ کوئی بگڑا ہوا ہے تو عقربی حضرات یہ سب سے زیادہ عام بات ہے، اس کا سوچیں آپ کہ جائیداد کے مسائل کو مزید پیچیدہ نہ ہونے دیں۔
ان پر بڑی سخت نظر رکھیں. اس کے بعد آپ کوئی کسی تعلق کو دوبارہ بحال کریں گے. ایسا لگتا ہے کہ آپ نے پچھلے دنوں میں یا مہینوں میں کسی کے جذبات مجروح کیے ہیں, تو اب آپ اس تعلق کو بحال کریں گے اور اپنے تعلقات کے اضافے سے, مضبوط ہونے سے مزید لطف اندوز ہوں گے. جاب کے لحاظ سے آپ محنت کرتے جائیں. آپ کو پچھلے دنوں جاب کے لحاظ سے, جیسے میں نے عرض کیا ہے, بہتر اچھے حالات پیدا ہو چکے تھے, آپ نے فائدہ اٹھایا ہوگا, اس کو جاری رکھیں. اور یہ جو آپ کی طبیعت میں شدت ہے, اس کے لیے ایک بہت اچھا ستارہ آ گیا ہے. آپ کے لیے 1 سال تک آپ کی شدت میں مجھے لگتا ہے کمی آ جائے گی, اور ازواجی طور پر جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں وہ اتنے نہیں ہوں گے. ازواجی زندگی میں آپ کیا تعاون نظر آتا ہے. اب میں آتا ہوں کوسی حضرات کی طرف. کوسی حضرات, تعلق بنتے رہتے ہیں, انسانوں کے دوست بنتے رہتے ہیں, تعلقات بنتے رہتے ہیں, سوشل لائف میں انسان حصہ لیتا رہتا ہے. لیکن اس ہفتے آپ کا جو تعلق بن رہا ہے وہ اتنا اہم تعلق ہے کہ آپ اس تعلق کو آگے بڑھائیں. اس سے آپ کی پوزیشن بڑی مضبوط ہوگی, اتنی مضبوط ہوگی کہ اب آپ کی زندگی پر اچھا اثر پڑے گا, کاروبار پر اچھا اثر پڑے گا. آپ کی مالی پوزیشن آگے چل کر بہتر ہونے والی ہے. مالی پوزیشن کو سنبھالنے کے لیے سوچئے, جائزہ لیجئے, سوچئے, اور پھر مالی پوزیشن کے بارے میں فیصلے کریں. آپ کا کچھ ایسے افراد ہیں کوسی جن کو باہر ملک کا سفر نظر آتا ہے, جسے وہ انجوائے کریں گے. اس کے بعد میں آتا ہوں جدی حضرات کی طرف. جدی حضرات, آپ اپنے معاملات کو نہایت تیزی سے بڑھ چڑھ کر آپ اپنے معاملات سے نپٹ رہے ہیں, حل کر رہے ہیں. 28 مئی سورج زول کی جو نظر ہے اسے آپ اپنی گھریلو زندگی میں بڑی دلچسپی لیتے نظر آتے ہیں. پوری توجہ گھر کی طرف ہے, کیونکہ آپ کے گھر مہمان آنے والے ہیں. ان مہمانوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اپنے گھر کو آرائش کر رہے ہیں. اس گھر کی آرائش کی وجہ سے آپ چاہتے ہیں کہ مہمانوں پر صحیح ماحول ہو. جدید حضرات, ایک بات اور واضح نظر آ رہی ہے کہ آپ کو سرمایہ کاری کی پیشکش ہوگی. لیکن یہ جو پیشکش ہونے والی ہے اور جسے آپ شاید قبول کریں, آگے بڑھیں, تو میں یہ واضح کروں کہ یہ پیشکش آپ کی حیثیت سے بہت زیادہ ہے. آپ یہ سوچیں کہ آیا آپ اس پیشکش پہ پورا اتریں گے. چنانچہ میں یہ عرض کروں گا کہ آپ اپنی حیثیت کو ذہن میں رکھیں, پھر اس پیشکش کو سوچیں. اچھی طرح سوچنے کے بعد اگر آپ محسوس کرتے ہیں میں پورا اتروں گا, میں یہ سب کچھ سنبھال لوں گا, تو ہماری طرف سے مبارک, کامیابی ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرے. لیکن بغیر سوچے سمجھے اس اچھی پیشکش کو قبول نہ کریں, یہ بہت ضروری ہے. اپنی حیثیت سے زیادہ سرمایہ کاری جو ہے مسائل پیدا کرتی ہے. آپ کے جو مقاصد ہیں ان کے لیے آپ تیار ہو جائیں, ان کو منظم کریں, جو کہ اس ہفتے ہونے والے ہیں. کاروباری لحاظ سے بھی آپ کی زندگی میں بہت اچھی تبدیلی آنے والی ہے, اور پہلے 7-8 مہینے گزر چکے ہیں. پچھلے سال جون سے لے کر اس سال مارچ تک آپ کے جو جاب, ملازمت, کاروباری حالات بہت اچھے رہے ہیں. آپ جون میں پھر اچھے رہیں گے, اور آپ کی زندگی میں ایک اچھی تبدیلی آ جائے گی کاروبار اور جاب کے لحاظ سے. حالات میں اتنی اچھی تبدیلی آ رہی ہے کہ آپ بہت کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اب میں آتا ہوں دلوی حضرات کی طرف. وہ لوگ جو فروری میں پیدا ہوتے ہیں, 21 جنوری سے لے کر 19 جنوری سے لے کر 18-19 فروری تک جو لوگ پیدا ہوتے ہیں, دلوی حضرات. دلوی حضرات ماشاءاللہ لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں اس ہفتے. کوئی ایسی بات آپ نے کی ہے, کوئی ایسا آپ نے ادا آپ نے دکھائی ہے, لوگ آپ کی تعریف کریں گے. اور آپ رومانوی طور پر بھی بڑے سنجیدہ ہوتے نظر آتے ہیں. لیکن ایک بات کا آپ ذہن میں رکھ لیں, آپ کے رومانوی جو ساتھی ہے اس کی زندگی میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. ان تبدیلیوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کے لیے آپ کو بھی اپنی زندگی میں تبدیلیاں لانا پڑیں گی. نمبر 2,
یہ جو آپ کا رومانوی ساتھی ہے، اس ہفتے آپ کے رومانوی ساتھی کے جو گھریلو جو فیملی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات بڑھ جائیں گے. تو یوں آپ کی رومانوی لائف جو ہے نئے پہلو سے پہلو نکلتے چلے آ رہے ہیں. اس کے بعد شراکت کاری کرنے سے پہلے اس کے لیے سمجھ بوجھ پوری طرح آپ کی ہونی چاہیے تاکہ آپ سرمایہ کاری سے شراکت کاری سے فائدہ اٹھا سکیں. اور یکم جون کے بعد آپ کو فرصت اور سکون ملنے والا ہے اور آپ نے پھر زندگی سے لطف اندوز ہوں گے پہلے جون کے 3-4 ہفتے میں. مریخ آپ کے 7ویں خانے میں آیا ہوا ہے، مریخ تعلقات کے خانے میں آیا ہوا ہے. تو دلی حضرات آپ کوئی برملاب بات کرتے نظر آتے ہیں، تعلقات کے حوالے سے آپ کھل کر بات کریں گے، برملاب بات کریں گے، صحیح طرح اپنے جذبات کا اظہار کریں گے. آئیے ہوتی افراد کی طرف. آخری برج ہوتی افراد، آپ جو کچھ کرتے چلے آ رہے تھے اس ہفتے وہ راستہ بدل دیں گے. آپ 28 مئی سورج زحل کی جو نظر ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فیملی میں کوئی شخص آپ کی مدد چاہتا ہے، تو اگر وہ فیملی میں کوئی آئے اس کی مدد کریں. اس طرح آپ کی پوزیشن بہت اچھی ہو جائے گی اور آپ کے تعلقات بڑے مضبوط ہو جائیں گے. 1 جون سے آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں کوئی تبدیلی لانے والے ہیں. اس طرح بھی آپ ایک نئی زندگی کی ایک نئی ادا آپ کے سامنے، نئی صورتحال سامنے آئے گی اس تبدیلی کی وجہ سے. اس میں آپ کو گھر کا بھی بڑا خیال آ رہا ہے. اس ہفتے گھر کا بھی تزئین و آرائش کرتے نظر آپ آتے ہیں. یہ جو مریخ اسد میں داخل ہو گئے ہیں 1.5 ماہ کے لیے، مریخ چلا گیا اسد میں، اسے آپ کی توانائی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. آنے والے جو 3-4 ہفتے ہیں گھریلو طور پر، خاندانی طور پر آپ کی سرگرمی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا اور مریخ کے 7ویں خانے میں آنے سے آپ کی توانائی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے.